کسی کو ایک وقت میں 3 طلاق ہو جاتی ہیں تو اس کو دوسرے شوہر کے اگر نکاح ہو جائے تو اس کے ساتھ قرابت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور یہ میجورٹی کا اوپینین ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن اگر قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پڑھیں، میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، تو وہاں پہ جو لکھا ہے یہ والی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَ، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، ٹھیک ہے، تو اس مطلب 3 بار طلاق دے دے یا ایک وہ لمٹ کراس کر دے، تو اس کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کر لے حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے. تو فَإِن طَلَّقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِذْ ظَنَّا، سوری، حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ، وہ نکاح کر لے دوسرے سے. اب یہاں تن کیا ہے، وہ کہتے ہیں عام عربی لغت میں نکاح تن اس طرح سے جو ورڈ ہے وہ انٹر کورس وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ اکثر اسکولر استدلال کرتے ہیں کہ مطلب وہ نکاح مطلب شادی اور یہ سب معاملہ ہو جائے. حالانکہ اب جب ہم قرآنک عربک میں دیکھیں گے تو ہمیں واضح معلوم ہے قرآنک عربک جو ہے اس میں نکاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا. کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کیا کہتی ہے؟ وہ یہ سمپلی کہتی ہے کہ جن اگر عورتوں سے تمہارا نکاح ہو گیا اور تم نے انہیں بغیر چھوئے طلاق دے دیے تو عدت نہیں ہے. تو بغیر چھوئے طلاق ہو گئی نا، اس کا مطلب بغیر چھوئے نکاح بھی ہو گیا. تو قرآن کے عربک میں نکاح کا مطلب انٹرکورس نہیں ہوتا، لیکن اسکالرس نے جس نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 230 سے استدلال کیا وہاں اس کا مطلب انٹرکورس میں ہی لیا، اس لیے بولا کہ وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے then it is permissible for them to unite. اس کے بعد ان کے لیے جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جائز اللہ یوں ہی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ شادی کی حدیں رکھ پائیں گے، شادی کی حدیں رکھ پائیں گے، یعنی کہ جو پہلے انہوں نے حد نہیں رکھ پائے تھے اس بار وہ کوشش کریں گے کہ دونوں ساتھ رہ لیں، ان کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لمٹ بتائی ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر عورتیں پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہیں یہ کنڈیشن فلفل کرنے کا، ان کو روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. اور دوسری اصولی بات یہ ہے کہ ایک عورت کا زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرا ہے؟ پہلے شوہر کے ساتھ گزرا ہے. کتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن ایسی آئی ہے اس کو واپس جانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو لوگ جو محبت کرنے والے ہیں، جن کا 2 وقت کا ساتھ وقت گزرا، جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے تھے، کسی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہوا ہے، ان کو واپس ان دونوں کو ملنا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس سے گزارا ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ ہم لوگ، میں اور مبارک بھائی ڈسکس کر رہے تھے حکمت کیا ہے. تو میں نے تو اس سے بری کیا کہ مجھے ایگزیکٹلی حکمت نہیں پتا اس کی. اور ممکن ہے کہ وہ جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرابت ضروری ہے تو وہ اس کو حکمت میں لیتے ہوں. لیکن یہ ایک اچھا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. ہم نے فی الحال اس پوائنٹ پہ فوکس کیا کیا مینڈیٹری ہے کہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مینڈیٹری نہیں. اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے سلمان بھائی، آپ خود بول رہے ہیں کہ میجورٹی کا اوپینین ہے کہ مینڈیٹری ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مینڈیٹری نہیں ہے؟ تو کیونکہ آپ نے اسکالرس کا نام لیا تو میں بھی اسکالرس کا نام بتا دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صرف نکاح ہی کافی ہے. میں ان کا نام بتا دیتا ہوں. وہ نام ہے امام سعید ابن مسیب. ایک سعید ابن مسیب تھے اور ایک تھے سعید بن جبیر. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف نکاح ہونا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اسکالر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری ہے. اور باقی اسکالر جو کہتے ہیں قرابت ضروری ہے اس میں وہ 2-3 کنڈیشن اور رکھتے ہیں کہ بھائی واٹ ایور، تھوڑی پرائیویسی والی بات ہے تو اس میں ڈسکس نہیں کر رہا. ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس مدعے سے زیادہ مشکل مدعا یہ والا کہ 3 طلاق کے بعد نکاح ہو کے کیا کنڈیشن رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے، مجھے فقہ میں کچھ بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ قرآن کی آیتوں کے حساب سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ان کو بظاہر مطلب میں لے لی جائے جیسے قرآن کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر سعید ابن مسیب کا ہی اوپینین ٹھیک ہے کہ صرف نکاح کا کانٹریکٹ ہی ضروری ہے، قرابت ضروری نہیں ہے. لیکن اصولی بات کیا ہے جیسے ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. دیکھو آپ پلاننگ کرو گے تو اب اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا جو لوگ 3 طلاق اکٹھی دیتے تھے، رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ رسول اللہ کہتے تھے، میں ابھی مجھے اس روایت کی نوعیت نہیں پتا معذرت کے ساتھ لیکن میں نے کئی بار سنا ہے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرے دین کا مذاق اڑایا جائے. یہ سب نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو کریے. کوئی چیز اتفاقاً ہو جا رہی ہے تو اتفاقاً بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. امام مالک کا اس پہ بہت سخت اسٹینڈ تھا لیکن میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا. ہم نے بس یہ بتانے کی کوشش کری ہے کہ یوں اس طرح سے کہنا کہ دوسرے شوہر کے جانے کے لیے مینڈیٹری ہی رہے گی کنڈیشن، اس میں کوئی اسکالر نہیں ہے. تو میں نے 2 اسکالر کے نام دیے، سعید ابن مسیب اور سعید ابن جبیر. تو اگر میں ان کے اوپینین کو بیٹر سمجھتا ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں کوئی قرآن کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ نکاح کا مطلب ہمیشہ سیکس نہیں ہوتا. تو یہاں تک تو بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا اوپینین تھا. اب میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں اگر یہ اوپینین نہیں ہوتا تو یہ تو پاسبل تھا کہ پلان حلالہ ہوتے، انسان تو کرتا کمینہ پن، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بےچارے کچھ حلالہ کی وجہ سے عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ سونا پڑ جاتا. وہ اذیت زیادہ ہے، وہ اذیت بہت زیادہ ہے ایک شریف عورت کے لیے جو گھر میں
कभी घर के बाहर नहीं निकलती, उस जिंदगी में एक आदमी के साथ रही हो, वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए उसकी मोहब्बत के चक्कर में किसी आदमी के साथ सो जाए। ये कंडीशन बड़ी गंदी है, बड़ी खराब है। बनस्बत ये है कि भाई वो शादी कर ले, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन ही कर दे रही है, तो जो दिल से मोहब्बत करते हैं ना उनके लिए यही भारी है कि मैं किसी से शादी कर रहा हूँ और मैं दूसरे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूं कि मैं इसकी बीवी है, मैं इसका शौहर बन चुका हूँ। मोहब्बत करने वाले के लिए तो ये वक्त भी बहुत भारी होता है। रही बात कि सेक्स तो वो तो भारी नहीं हो, तो वो तो अजियत हो जाती है फिर। ठीक है जी। तो दोनों ओपिनियन मौजूद है। मेरे हमारे नजदीक जो ओपिनियन बेहतर है वो है ये कि निकाह अगर कुरान के ऐसे इस्तेदलाल करेंगे तो यार वहां निकाह से आप इंटरकोर्स साबित नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहाँ तक खत्म होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं।